اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے کشف المحجوب کے جو لیکچر چل رہے ہیں ان کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو آج کا لیکچر شروع ہو رہا ہے فصل سوفسطائی گروہ۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جان لے کہ ملحدوں کا ایک گروہ ان پر اللہ کی لعنت ہو سوفسطائی کہلاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہمیں کسی چیز کا صحیح علم نہیں اور علم خود کوئی چیز نہیں، ہمیں یعنی کسی چیز کا علم نہیں اور علم خود کوئی چیز نہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا یہ خیال کہ کسی چیز کا علم درست نہیں درست ہے یا غلط؟ یعنی سوال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی علم صحیح ہے ہی نہیں، کوئی علم بھی صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر ان سے یہ پوچھیں کہ تمہارا یہ خیال کہ کوئی علم ٹھیک نہیں ہے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر وہ کہیں گے کہ اگر ان کا جواب ہو کہ درست ہے تو یہی علم اثبات ہے، یعنی یہ بھی تو ایک علم ہے نا کہ ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، یہ بھی خود بھی ایک علم ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا یہ علم ٹھیک ہے تو علم کا تو اثبات ہو گیا، علم کا کے وجود کے اوپر ہاں تو ہو گئی کہ ہاں جی علم ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ اس طرح ان کا یہ اگر ان کا جواب ہو کہ درست ہے تو یہی علم اثبات ہے، اگر وہ کہیں کہ غلط ہے تو غلط چیز کی بنا پر معارضہ کرنا امر محال ہے اور ایسے آدمی کے ساتھ بات کرنا حماقت ہے۔ اور ملحدوں کا ایک گروہ جو اس جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہمارا علم کسی چیز پر درست نہیں اترتا، اس لیے علم کا ترک کرنا اسے ثابت کرنے سے بہتر ہے۔ یہ ان کی حماقت اور جہالت ہے، کیونکہ ترک علم صرف دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا علم سے یا جہالت سے۔ علم تو علم کی نفی نہیں کر سکتا اور علم ترک علم سے ممکن نہیں، اور علم ترک علم سے ممکن نہیں، باقی رہی صرف جہالت، سو جہالت ہی علم کی نفی کر سکتی ہے اور جہالت ہی کی بنا پر علم کو ترک کیا جا سکتا ہے، یعنی علم کو ترک کرنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، علم کو ترک کرنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ علم و باج کرے فقیری کافر مرے نمانا ہو، یعنی وہ غریب آدمی جو علم کے بغیر فقیری کرتا ہے تو وہ بیچارہ کافر مرتا ہے۔ علم و باج کرے فقیری کافر مرے نمانا ہو، یعنی وہ بیچارہ آخر میں کافر ہی مرے گا۔ آگے کہتے ہیں غفلت کنو نہ کھل سن پردے دل جاہل بت خانہ ہو، کہ غفلت کی وجہ سے اس کے دل کے پردے نہیں کھلیں گے اور وہ اس کا دل جو ہوگا وہ جاہل بت خانہ ہوگا۔ تو اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم کو کسی طرح بھی ترک نہیں کیا جا سکتا۔ علم کو جیسے حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ علم کو صرف جہالت کی بنیاد پر ہی چھوڑا جا سکتا ہے۔ جاہل قابل مذمت ہے اور جہالت کفر و باطل کی ایک صورت ہے، کیونکہ حق جہالت سے بے تعلق ہے۔ یہ نظریہ جملہ مشائخ کرام کے مسلک کے خلاف ہے۔ جب ملحدوں کا یہ قول عام لوگوں تک پہنچا تو انہوں نے اسے اپنایا اور پکار اٹھے کہ جملہ اہل تصوف اسی روش پر ہیں۔ ان کا اعتقاد ڈگمگا گیا اور وہ حق و باطل میں تمیز کرنے سے عاری ہو گئے۔ ہم اب ان سب کو سپرد خدا کرتے ہیں اور اپنی گمراہی میں بھٹکتے پھرے۔ اگر دین ان کا ساتھ دیتا تو شاید ان کو بہتر تصوف کی توفیق ہوتی، وہ راست بازی کے دامن کو نہ چھوڑتے، دوستان حق کو اس نظر سے نہ دیکھتے اور اپنے حق میں قدر احتیاط سے کام لیتے۔ اگر کچھ ملحد اہل تصوف کا طریقہ اس خیال سے اختیار کر لیں کہ وہ ان کی بدولت اپنے ذاتی مصائب سے نجات پائیں، وہ ان کی عزت و توقیر کے سایہ عاطفت میں زندگی بسر کریں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب اہل تصوف کو اس رنگ میں رنگا ہوا سمجھا جائے
اور ان کے معاملہ میں کھلم کھلا بحث و مباحثہ کر کے ان کی عزت و شان کو پاؤں تلے روندا جائے۔ جیسے میں تھوڑی سی بات اس میں ایڈ بھی کر دوں، ہمارے ہاں جو کچھ لوگ ہیں وہ اولیاء اکرام پہ، صوفیاء اکرام پہ بہت تانا بازی کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں کہ جی ان کے طریقے یوں ہیں، ان کے طریقے اس طرح ہیں، ان کے طریقے اس طرح ہیں۔ تو میری ان سے ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ پہلے اولیاء اکرام کی کتابیں پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، اور کتابیں پڑھنے کے بعد اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے تو پھر ضرور ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ لیکن جب آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے، جیسے یہ کتاب زیر نظر ہے، تو اس میں کمپلیٹ قرآنی اور احادیث کے حوالوں سے یہ بھری پڑی ہے۔ آپ تنقید کرنے سے پہلے جو بھی نقاد ہے وہ پہلے کتابوں کو پڑھ لے، پھر کوئی بات کرے، اس سے پہلے وہ کوئی بات نہ کرے، کیونکہ جب تک آپ کو، جیسے ابھی ذکر ہوا تھا کہ علم کی جہتیں بے بہا ہیں، علم کی جہتوں کو سمجھنے کے لیے پہلے انسان کو قرآن، احادیث اور اولیاء اکرام کی کتابیں، دوسری کتابیں جو ریلیونٹ ہیں وہ پڑھیں، پھر آپ کسی چیز پہ بات کریں۔ بغیر علم کے بات کرنا جو ہے وہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سورج کے اوپر کوئی اوپر کو منہ کر کے تھونکے گا تو سورج پہ نہیں جائے گا، وہ کہیں اور جائے گا، وہ اس کو سمجھنا چاہیے وہ کہاں جائے گا۔ مجھے ایک علم کے ایسے دعوے دار سے مناظرہ کرنے کا اتفاق ہوا جس نے کلا تکبر کو عزت کا نام دے رکھا تھا، ہوا و ہوس کی مطابعت کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کی ہم رکابی کو ائمہ کرام کی سیرت سمجھ رکھا تھا۔ دوران مناظرہ اس نے کہا ملحدوں کے 12 گروہ ہیں، اور ان 12 میں سے ایک گروہ اہل تصوف کے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ایک اہل تصوف میں ہے تو باقی 11 گروہ تم لوگوں میں سے ہیں۔ اہل تصوف ایک گروہ سے بخوبی بچ سکتے ہیں، تمہارے لیے باقی 12 گروہ سے بچنا محال ہے۔ یہ تمام مصائب زمانہ کے افتراق سے پیدا ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس قوم کے درمیان اپنے اولیاء اکرام کو مستور و پوشیدہ کر رکھا ہے، اور مخلوق میں وہ قوم ان کے فیض سے محروم اور مہجور ہے۔ کیا خوب کہا ہے پیروں کے پیر اور مریدوں کے آفتاب علی بن بندار صرافی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دلوں کا فساد زمانہ اور اہل زمانہ کے فساد کے مطابق ہوتا ہے۔ آگے چل کر ہم اس گروہ کے منکروں کی باتوں پر ذکر کریں گے تاکہ ان لوگوں کو اس سے تنبیہ ہو جن کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی سچی عنایت شامل ہے۔ اگلی فصل ہے علم کی اقسام۔ محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ واسطہ نے فرمایا علم 3 ہیں، علم من اللہ، علم مع اللہ اور علم باللہ۔ علم باللہ علم معرفت ہے جس کے ذریعے سب انبیاء اور اولیاء نے باری تعالیٰ کو جانا۔ جب تک اس علم کو مخصوص طریقوں سے سکھایا نہ جائے اس وقت تک اس کے ذریعے خدا کو نہیں جانا جا سکتا، کیونکہ اس علم کے بغیر خدا کو پانے کا کوئی دوسرا ذریعہ موجود نہیں، اور بندہ کا علم معرفت حق کے لیے علت اور سبب نہیں، بلکہ اس کی معرفت بھی خدا ہی کی ہدایت اور توفیق سے ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ پہلے بھی ذکر کیا تھا اپنے لیکچرز کے دوران کہ جو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے وہ، یا اللہ تعالیٰ کا علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی طرف سے ہی عطا ہوتا ہے، کیونکہ وہ وجود کا علم ہوتا ہے، اور اس کو سمجھنا، ہماری سمجھ اس کو قابو نہیں کر سکتی، نہ اس کو سمجھ سکتی ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ عنایت ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے ابھی ادھر محسوس کیا کہ علم معرفت حق کے لیے علت و سبب نہیں، بلکہ اس کی معرفت بھی خدا ہی کی ہدایت اور توفیق سے ہے۔ اور علم من اللہ علم شریعت ہے کہ
باری تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا اور اس کا مکلف بنایا گیا۔ علم ما اللہ مقامات طریق حق اور درجات اولیاء کرام کے بیان سے متعلق ہے۔ الغرض معرفت بغیر شریعت درست نہیں ہوتی، الغرض معرفت بغیر شریعت درست نہیں ہوتی، اور شریعت کی کار فرمائی اظہار مقامات کے بغیر صحیح نہیں اترتی۔ ابو علی سقفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علم دل کی حیات ہے، علم دل کی حیات ہے مرگ جہالت سے، اور آنکھ کا نور ایمان ہے کفر کی ظلمت و تاریکی سے۔ یعنی دل کی حیات، جب دل جاہل ہوتا ہے تو مردہ ہوتا ہے، اور علم دل جو ہے وہ اس سے زندگی پاتا ہے دل اس سے، اور جہالت سے مردہ ہوتا ہے، اور آنکھ جو ہے وہ نور ایمان سے چمک جاتی ہے۔ اگر وہ ایمان موجود نہ ہو تو آنکھ ظلمت میں ہی کھلی رہتی ہے، بندہ دیکھتا ہے مگر دیکھ نہیں سکتا۔ جس کو علم معرفت نہیں اس کا دل جہالت کے ہاتھوں مر چکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس کو علم معرفت نہیں اس کا دل جہالت کے ہاتھوں مر چکا ہے، اور جس کو علم شریعت نہیں اس کا دل نادانی کے مرض میں مبتلا ہے۔ کفار کا دل مردہ ہوتا ہے کیونکہ وہ معرفت خداوندی سے محروم ہے۔ اہل غفلت کا دل بیمار ہوتا ہے کیونکہ وہ باری تعالیٰ کے حکام سے نابلد ہے۔ ابو بکر وارق ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے علمی گفتگو کو بغیر زہد اختیار کیے کافی سمجھا وہ بے دین ہوا، اور جس نے فقہ کو بغیر تقوی کے اپنایا فاسق ہوا۔ جو علم توحید کا زبانی علمبردار ہو، اس کی ضد یعنی شرک وغیرہ سے دستبردار نہ ہو، زنداقہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو بندہ توحید کا اظہار کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ شرک بھی کر رہا ہے، تو پھر وہ ڈاواں ڈول ہے، وہ ڈگمگا رہا ہے۔ ایک چیز ہمیں کلیئر کٹ اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ خالق ہے، سب مخلوق ہے باقی۔ تو خالق اپنی مخلوق کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنے اذن کے مطابق جو علم مرضی دے دے، لیکن وہ اس علم کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر قسم کی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اگر ہم اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق کرتے ہیں تو پھر ہم خطرات میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے سینکڑوں دفعہ اس بات کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تو الہ واحد، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں اس بات کے بارے میں کلیئر کٹ رہنا چاہیے۔ اگر ہم اس میں ذرا سی بھی غلطی کریں گے تو پھر ہم خطرات میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ صوفیزم کو سمجھنا اور اس پہ عمل پیرا ہونا ذرا مشکل کام ہے، یہ جان جوکھوں والا کام ہے، اس میں بندے کی جان بھی جا سکتی ہے، بندے کا ایمان بھی جا سکتا ہے، تو اس لیے بہت کیئرفل رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل اور مجاہدہ کے بغیر محض توحید جبر ہے۔ جی
عمل اور مجاہدہ کے بغیر محض توحید جبر ہے، اور موحد قول کے اعتبار سے جبری اور فعل کی روح سے قدری ہوتا ہے، تاکہ اس کی روش جبر اور قدر کے بین درست رہے۔ اس چیز کی حقیقت وہی ہے جو ان بزرگ ابو بکر وارق ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ توحید جبر کے نیچے اور قدر سے اوپر ہے۔ جو کوئی علم میں توحید کو بغیر عمل محض زبانی پسند کرتا ہے اور اس کے مخالف افکار یعنی شرک وغیرہ سے منہ نہیں پھیرتا، زندیق ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش باقی نہیں ہے، اور میں جو دوست بزرگان دین پر تنقید کرتے ہیں ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کبھی یہ کتاب پڑھی ہو تو آپ کو اندازہ ہو کہ بزرگان دین کیا کہتے ہیں اور کس قدر شدت کے ساتھ توحید کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فقہ کے لیے احتیاط اور تقوی ضروری ہے۔ جو کوئی بغیر تقوی و پرہیزگاری صرف علم فقہ و شریعت کو کافی سمجھے اور رخصتوں، تعویلات اور شبہات کے تعلق میں ڈوب جائے، یا بغیر کسی اصول کے محض اپنی سہولت کے لیے اجتہاد کرنے والوں کے گرد گھومنا شروع کر دے، یعنی یہ گرد گھومنے شروع کر دے سے مراد یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو وہ مجتہد سمجھنے لگے کہ میں تو خود اجتہاد کر سکتا ہوں، حالانکہ علم اس کے پاس کسی چیز کا نہ ہو، تو وہ کہے جی میں تو خود مجتہد ہوں، مجھے تو سارا علم آتا ہے، تو وہ خطرات میں مبتلا ہو جائے گا۔ تعویلات اور شبہات کے تعلق میں ڈوب جائے یا بغیر کسی اصول کے محض اپنی سہولت کے لیے اجتہاد کرنے والوں کے گرد گھومنا شروع کر دے، وہ بہت جلد فاسق و بدکاری کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ صورت صرف غفلت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور شیخ المشائخ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا، پرہیز کرو تین قسم کے لوگوں سے، غافل علماء سے، خوش آمدی کاریوں اور جاہل صوفیوں سے۔ غافل علماء وہ ہوتے ہیں جو دنیا کو اپنا قبلہ دل بنا لیتے ہیں اور شریعت سے راہ آسان تلاش کر کے بادشاہوں اور ظالموں کی پرستش شروع کر دیتے ہیں اور ان کے دروازوں کی خاک چھانتے ہیں۔ یہ بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ غافل علماء کون ہوتے ہیں، جو آج کل آپ کو نظر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو سامنے نظر آ جائیں گے کہ کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کی صحیح سے محبت کرتے ہیں اور اس کے علم اور اس کی کتابوں کا صحیح احترام کرتے ہیں، اور کون جو ہے وہ بادشاہوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور رتبے اور مرتبے چاہتے ہیں۔ غافل علماء وہ ہوتے ہیں جو دنیا کو اپنا قبلہ دل بنا لیتے ہیں اور شریعت سے راہ آسان تلاش کر کے بادشاہوں اور ظالموں کی پرستش شروع کر دیتے ہیں، ان کے دروازے کی خاک چھانتے ہیں، لوگوں کی عمارت کو اپنی سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں، اپنی عقل و دانش کے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے کلام کی باریکیوں پر شیفتہ، اماموں اور استادوں پر زبان دراز، بزرگان دین پر برہم اور لاف زنی میں مشغول۔ اگر دونوں جہان ان کے ترازو کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں تو معلوم نہ ہو کینہ اور حسد ان کا مذہب ہے۔ یہ سب کچھ علم کے دائرے سے باہر ہے۔ علم تو وہ صفت ہے کہ جس سے تمام جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ قراء مداحنین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کام ان کی ہوس کے مطابق ہو تو وہ اس کی تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں، اور اگر مخالف ہو تو اس کی مذمت شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ حق و صداقت پر مبنی ہو۔ اپنی کارگزاری کا جاہ حشمت کی صورت میں سلا جاتے ہیں اور برے کاموں پر بھی لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ جاہل صوفی وہ ہوتا ہے، یہ باری باری ان کا بیان ہو رہا ہے، جاہل صوفی وہ ہوتا ہے جو صحبت پیر سے محروم ہو اور اس نے کسی بزرگ سے کسب ادب نہ کیا ہو، لوگوں کے درمیان اچھل پڑا ہو، بغیر زمانہ کی سختی برداشت کیے سبز پوش بن گیا ہو،
اپنی کور چشمی سے وہ اہل تصوف کی مجلس میں سما جاتا ہے اور پاس حرمت چھوڑ کر مسرت و انبساط سے مستغرق ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی حماقت کی وجہ سے سب کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے اور اس طرح حق و باطل کی تمیز کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ بس یہ تین گروہ ہیں جن کو انہوں نے صاحب توفیق لوگوں کے لیے بیان کیا اور اپنے مریدوں کو ان کی صحبت سے منع فرمایا، اس لیے کہ وہ سب کے سب اپنے دعووں میں جھوٹے اور اپنے رویہ میں ناقص ہیں۔ اور ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے 30 سال مجاہدہ کیا مگر مجھے کوئی مشقت علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے سے زیادہ سخت نہ معلوم ہوئی۔ یعنی علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا اس سے بھی مشکل ہے۔ الغرض آگ پر چلنا آسان ہے مگر علم کے مطابق عمل کرنا مشکل۔ الغرض آگ پر چلنا آسان ہے مگر علم کے مطابق عمل کرنا مشکل۔ جاہل کے لیے 1000 بار پل صراط کو طے کرنا ایک علمی مسئلے کو سیکھنے سے زیادہ آسان ہے۔ فاسق کے لیے ایک مسئلہ کو عملی جامہ پہنانا جہنم میں قیام کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ المختصر، تجھے علم سیکھنا چاہیے اور اس میں کمال حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی علم کا کمال علم خداوندی کے سامنے جہالت ہے۔ پس اس قدر جان کہ تو کچھ نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بندگی کے علم سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور بندگی و عاجزی بندہ اور خداوند کے درمیان ایک عظیم پردہ ہے۔ اسی موضوع پر کسی نے کہا، ترجمہ: اس کی حقیقت پوری طرح معلوم کر لینے سے عاجزی ہی در حقیقت ادراک یعنی اس کا معلوم کر لینا ہے، لیکن اسے بالکل نہ معلوم کرنا اور نیکیوں کے راستے میں جستجو نہ کرنا اور رک جانا شرک ہے۔ جو علم حاصل نہیں کرتا اور اپنی جہالت پر اڑا رہتا ہے مشرک ہوتا ہے، اور جو سیکھتا ہے اور اپنے کمال علم میں معنی کا ظہور دیکھتا ہے اور اس کا غرور علم ٹوٹ جاتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ اس کا علم اس کی عاقبت کے علم میں عاجزی کی سوا کچھ نہیں اور باری تعالیٰ کی جناب میں نام کی کوئی حقیقت نہیں۔ حصول علم کے بعد یہ عجز و انکساری تحصیل علم کا حاصل ہے۔ ہمارا پہلا باب ختم ہوا جس میں ہم نے باقی سب چیزوں کے ساتھ ساتھ علم کی اہمیت، علم کو حاصل کرنے کے طریقے، اسبات علم اور دوسری چیزوں کے متعلق علم حاصل کیا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں جو علم حاصل ہوا ہے اس علم پر ہم عمل کر سکیں، کیونکہ علم پر عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق کے عطا ہونے کے بغیر بہت مشکل ہے۔ اور اللہ پاک ہمیں جو بھی دھیان ہم اللہ کی طرف لگاتے ہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔